السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، خاک جزیرے پر فضائی حملے کیے گئے، 90 فوجی اہداف کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق میزائل بارودی سرنگوں کے ذخیرے اور بحری اڈے پر گرے۔ حملے سے ایران کے دفاعی نظام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے۔ ادھر ایران پر مزید خوفناک حملے کے لیے B-2 بمبار طیاروں نے امریکہ سے اڑان بھر لی۔ امریکہ کا ایران پر سب سے بڑا حملہ، خارق جزیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق تمام فوجی اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق میزائل بارودی سرنگوں کے ذخیرے اور بحری اڈے نشانہ بنے۔ حملے سے ایران کے دفاعی نظام کی کمر توڑ کر رکھتی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اخلاقی طور پر آئل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ امریکی فضائیہ نے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارہ مشرق وسطی کی جنگی مہم میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ B-2 بمبار طیارے خصوصی طور پر زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ اسرائیل کے مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ اسرائیلی دفاعی نظام پھر ناکام ہو گیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی ایران کا میزائل حملہ، امریکہ کے مزید 5 ری فیولنگ طیارے زمین پر ہی نشانہ بن گئے۔ UAE کے شہر فجیرہ میں آئل فیلڈ پر ڈرون کا ملبہ آ کر گرا۔ بحرین میں بھی امریکی بیس پر حملہ کیا گیا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانہ بھی نشانہ بنا، پروجیکٹائل کمپاؤنڈ میں آ کر گرا۔ ایران ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسرائیل اور امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت بھرپور کارروائیاں، سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے مزید 5 ریفیولنگ طیارے زمین پر ہی نشانہ بنے۔ UAE کے شہر فجیرہ میں آئل فیلڈ پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا، جس کے بعد فیلڈ میں آگ لگ گئی۔ ایرانی فوجی کمانڈر نے UAE کے شہریوں کو امریکی فوجی تنصیبات سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ بحرین میں بھی امریکی بیس پر حملہ کیا گیا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانہ بھی نشانہ بنا، پروجیکٹائل کمپاؤنڈ میں آ کر گرا۔ UAE کے شہری بندرگاہوں ڈاکس امریکی فوجی تنصیبات سے دور رہیں، علاقوں کو فوری خالی کر دیں۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے UAE کے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی فوجی کمانڈ کے مطابق خلیج میں موجود وہ مقامات جہاں امریکی فوجی موجود ہیں اب ممکنہ فوجی اہداف بن سکتے ہیں۔ شہری اپنی حفاظت کے لیے ایسے علاقوں سے دور رہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ لبنان کی خود مختاری اور سرحدوں کا احترام کیا جائے، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ لبنان میں نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ جنوبی لبنان اور ایران میدان بننے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ انخلا کے احکامات کے بعد جنوبی بیروت مکمل تباہی کے خطرے سے دوچار ہے۔ لبنانی عوام نے یہ جنگ نہیں چنی بلکہ انہیں اس میں گھسیٹا گیا۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اس جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں، صرف سفارتکاری اور مکالمہ ہی راستہ ہے۔ شہریوں کا ہر حال میں احترام اور تحفظ یقینی بنایا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں طیاروں کی تباہی کی خبروں کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر طیارے محفوظ ہیں اور ایران شکست کے قریب ہے، جبکہ آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے اتحادی ممالک سے بھی تعاون مانگا گیا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال میں بیانات کی جنگ بھی زور پکڑ گئی۔ اس بار ہدف خود امریکی صدر ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے خبروں کو جھوٹا اور گمراہ کن قرار دیا۔ ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ایک ہوائی اڈے پر 5 ایندھن بردار طیاروں کی تباہی کی خبریں سراسر گمراہ کن ہے۔ ان کے مطابق چند روز قبل ایک اڈے کو ضرور نشانہ بنایا گیا، لیکن طیاروں کو نہ تباہ کیا گیا اور نہ ہی ایسا بڑا نقصان ہوا جیسا بتایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق 5 میں سے 4 طیارے مکمل طور پر محفوظ اور فعال ہیں، جبکہ ایک طیارے کو کچھ نقصان پہنچا ہے، مگر وہ بھی جلد دوبارہ پرواز کے قابل ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ معروف امریکی اخبارات غلط خبریں پھیلا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹا میڈیا دراصل چاہتا ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار جائے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران مکمل طور پر شکست کے دہانے پر ہے اور اب معاہدہ چاہتا ہے۔ آبنائے ہرمز کو کھلا اور محفوظ رکھنے کے لیے کئی ممالک امریکہ کے ساتھ جنگی جہاز بھی بھیج سکتے ہیں اور اسی مقصد کے لیے چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ سے اپیل کی گئی ہے۔
دنیا جنگ نہیں امن چاہتی ہے، اسپین کی پالیسی ہے نو ٹو وار۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سینچیز نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو ایک بار پھر سیدھا جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مسائل کو بمباری اور فوجی کارروائی سے حل نہیں کیا جا سکتا اور ماضی کی غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے، مذاکرات ہی واحد حل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے باوجود ایران معمول کے مطابق چل رہا ہے، صدر مسعود پزشکیان کا بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خدمات میں کسی خلل کو پیدا ہونے نہیں دے رہی۔ جنگ کے 15 دن گزرنے کے باوجود ٹرانسپورٹرز اور مواصلات کے مسائل نہیں ہیں۔ ایرانی عوام کے تعاون سے ملک حالات پر قابو پائے گا، جنگ میں تباہ علاقوں کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ مہنگے پیٹرول کا کیا توڑ کیا جائے، وزیر اعظم کی زیر صدارت ریلیف کے اقدامات کے لیے بڑی بیٹھک لگی۔ حکومتی بچت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کفایت شعاری سے ہونے والی بچت عوامی ریلیف پر خرچ کی جائے گی۔ کارپوریشنز اور دیگر اداروں میں حکومتی نمائندے بورڈ اجلاس میں شرکت کی فیس نہیں لیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور FBR پر ہفتہ وار 4 دنوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تمام پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، تکلیف میں مبتلا عوام کو ریلیف کیسے دے؟ وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام نے سر جوڑ لیے۔ حکومت کا کفایت شعاری اقدامات سے عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ۔ اہم اجلاس میں حکومتی بچت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں 5 سے 30% کٹوتی کے ساتھ سرکاری افسران کے بیرونی دوروں پر پابندی برقرار رہے گی۔ کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد نگرانی متعلقہ سیکرٹریز خود کریں گے۔ یومیہ بنیادوں پر کمیٹی کو رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ پاکستان کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی میں تعطل کا خدشہ نہیں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرولیم قیمتوں کی مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کو تسلی بخش قرار دیا گیا۔ پیٹرولیم سپلائی مانیٹرنگ کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بنانے کا بھی فیصلہ۔ توانائی صورتحال پر کمیٹی کا روزانہ اجلاس جاری رہے گا۔ راولپنڈی کے میٹرو بس کے کرائے میں 33% اضافہ کر دیا گیا۔ اضافے کا اطلاق 26 مارچ سے ہوگا۔ ترجمان پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق تمام BRT لائنز بشمول پاکستان میٹرو بس کے کرایوں میں 10 روپے کا اضافہ ہوگا۔ 10 روپے اضافے کے بعد میٹرو بس کا راولپنڈی، لاہور اور ملتان میں کرایہ 40 روپے کر دیا گیا ہے۔ ٹی کیش کارڈ رکھنے والے صرف 25 روپے میں ٹکٹ حاصل کر سکیں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ ظہیم الرحمان کہتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کے دور میں پیٹرول مہنگا ہوتا تو بوجھ جماعت خود برداشت کرتی۔ لاہور میں افطار ڈنر سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے سارا بوجھ عوام پر پڑا۔ جب نظام میں خرابی ہو تو اس کے اثرات پورے ملک پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 90,000 بچوں کو غزہ میں شہید کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کا لہو آج امت مسلمہ کو پکار رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حالات خراب ہوئے ہیں ریجن کے، تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں تو سارا بوجھ ظاہر ہے کہ یہ عوام پر آ گیا۔ لیکن جماعت اسلامی میں ہم یقین دلاتا ہوں میں آپ کو کہ اگر جماعت اسلامی ہوتی تو سب سے آخر میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالتی، سب سے پہلے یہ بوجھ ہم اپنے اوپر اٹھاتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم اس موقع پر نہیں بھول سکتے اپنے فلسطین کے بچوں کو، اور جنہیں شہید کیا گیا پچھلے 2 سال میں 90,000 فلسطینی شہید ہوئے غزہ میں، جس میں 70% خواتین اور بچے تھے، اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ ہمت سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے تمام حالات کا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے تعداد میں وہاں بچے یتیم بھی ہو گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔